بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی اس کو ذرا مکمل کرتے ہیں۔ میں نے جو پہلے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ تک اصول فقہ اتنا ہی مواد تھا جتنا کہ حقیقی اصول فقہ ہے۔ اس کے بعد منطق فلسفہ کی بحثیں جب آئی تو اس کی وجہ سے بہت سارا حصہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اصول فقہ کا حصہ بنا جو نہیں بننا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک عرصہ یہ آیا کہ اصول فقہ کی جو کتابیں لکھی گئیں اس میں زبان ہی منطقی فلسفی استعمال کی گئی۔ اگر متن لکھا ہے تو وہ اسی زبان میں لکھا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کی شرح کرنے والے بھی پھر وہی تھے بعد میں جو منطقی اور فلسفی تھے حقیقی بعد میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو اصول فقہ میں داخل ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ یہ تھی کہ آپ جو قاعدہ بنا رہے ہیں اس قاعدے کے پیچھے جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے، جو غرض ہے وہ کیا ہے؟ آیا اس کے پیچھے خالصتاً کوئی علمی حقیقت اس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہی ہے اس قاعدے کے پیچھے، یا کوئی اور ہی مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ آگے پھر کچھ کتابیں ایسی اصول فقہ میں لکھی گئیں جن کی اصطلاحوں کے پیچھے کوئی حقیقت علمی جو ہے وہ سبب نہیں تھی، بلکہ اپنے مذہب کی کوئی مصلحت جو ہے وہ ملحوظ خاطر تھی۔ یہ اصول فقہ اور یہ رنگ اصول فقہ کا یہ حنفی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ حنفی کتابوں میں بالخصوص جو عراقی طبقہ کی نہیں ہے، حنفی علماء کے دو طبقے ہیں، ایک عراقی طبقہ ہے اور ایک ماوراء النہر کا جو ہے وہ طبقہ ہے۔ افغانستان اور اس سے اوپر جو روسی ریاستیں فی الحال ہیں، سمرقند، بخارا، بزدہ، نصف وغیرہ وغیرہ، سرخس، یہ ان علاقوں کی طرف جو منسوب علماء ہیں ان کو حنفی علماء کا ماوراء النہر کا طبقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہی لوگ اصول میں بھی اور فروع میں بھی یہی پھر غالب ہیں فقہ حنفی پہ۔ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے اصول کی کتابیں لکھی۔ یہ اصول الشاشی، حسامی، المنار، بزدوی کا جو متن ہے وہ، یہ ساری کتابیں، اور سرخسی کی کتاب اصول سرخسی، یہ ساری ایک ہی مزاج پہ لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اس میں مزاج یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کچھ اصطلاحیں ایسی بنائی گئیں جن اصطلاحوں کے پیچھے کوئی علمی حقیقت تو موجود نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے خالصتاً مذہبی مصلحت جو ہے وہ کارگر تھی۔ اس کی وجہ سے وہ اصطلاحیں بنائی گئی۔ اس کی وجہ پہ پھر وہ مسائل، حنفی فقہ کے وہ مسائل کہ جن مسائل پہ کتاب و سنت میں دلائل موجود نہیں ہیں بلکہ اس کی مخالفت میں کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں، ان مسائل کو ان اصطلاحوں اور قواعد کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ ایک اصول فقہ کے وضع کرنے میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ یہ بھی ایک انداز ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو کہ
اب حنفی کتابوں میں آپ حسامی پڑھ لیں، اصول الشاشی پڑھیں، المنار دیکھ لیں یا اصول بزدوی دیکھ لیں، ان کتابوں میں کی ابتدا ایک اصطلاح سے ہوتی ہے، اس اصطلاح کا نام ہے الخاص۔ جو مدرسین حضرات آپ میں سے یہ کتابیں پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ ساری یہاں بھی آئے گی، تو وہ ساری جو ہے وہ تمہید کے بعد جہاں سے ان کا اصل اصول شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلی جو ان کی اصطلاح ہے اس کا نام کیا ہے؟ الخاص۔ یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، کیوں آپ بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصول فقہ میں کس کس طبقے، کس طرح کے لوگوں نے کس طریقے پہ کام کیا۔ یہ ساری کتابیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں اصول فقہ کی، وہ شافعی مکتب فکر کی ہوں، حنفی کی ہوں، کسی اور کی ہوں، تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ بہت سارے عوامل کار فرما ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان سارے عوامل سے ہم سب سے پہلے واقف بھی ہوں، ہیں ان اصطلاحوں سے واقفیت، ان کے پیچھے چلنے والا جو فلسفہ ہے وہ کیسا فلسفہ ہے، وہ کوئی عقلی ہے، وہ کوئی شرعی ہے، وہ کوئی فطری ہے، یا وہ شرع اور فطرت سے جو ہے نا وہ ہٹا ہوا کوئی الگ ہی کوئی چیز ہے، کیا ہے؟ بھائی یہ پڑھنا پڑے گا، اہل حدیث طالب علم کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ اور میں بڑا واضح کلیئر یہ میں بات کر رہا ہوں، اور دھیان سے آپ سنیں۔ دیکھو پوری تاریخ میں جتنی بھی علمی خدمات ہیں، حدیث میں ہوں، فقہ میں ہوں، اصول میں ہوں، عقیدے میں ہوں، اہل حدیث واحد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی جگہ پہ بھی دین میں خرابی نہیں کی ہے۔ ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو، اہل حدیثوں کو، اپنی تاریخ کا، اپنی حقیقت کا، اپنی اصلیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان حقائق سے کم لوگ ہیں جو واقف ہیں، نہیں تو کسی کو نہیں پتہ۔ یہ بات نوٹ کریں، جتنے بھی دینی علوم میں جتنے بھی طبقات نے بحث کی ہے، تحقیق کی ہے اور علمی خدمات ہیں، ساری جماعتوں کے منہج کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی یا زیادہ دین میں خرابی موجود ہے۔ اگر نہیں کی ہے تو اہل حدیثوں نے نہیں کی ہے، کسی سے ہوئی ہے تو وہ بڑی کم اور شاذ و نادر ہے۔ ایک بات۔ اگلی بات یہ ہے کہ دوسروں کی ہوئی خرابیوں کو جب بھی ٹھیک کیا ہے اہل حدیثوں نے کیا ہے، اور جو خرابی اہل حدیثوں نے ٹھیک نہیں کی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے، وہ آج بھی چل رہی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے باقاعدہ۔ اب صحیح بخاری پڑھتے ہیں، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 42-43 ابواب صرف اس ایک نقطے پوائنٹ پہ باندھ دیے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ اتنا بڑا، یہ عقیدے کا یہ اتنا بڑا غلط مذہب ہے یہ کہ کہنا کہ جی ایمان لا یزید ولا ینقص، یہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے کو جو ہے نا ایسے کرنے کو ہی ہیں، لیکن حقیقت میں جائے تو آدمی کو کفر کے آخری مرحلے میں پہنچا دیتی ہے، ایسے ایمان تک پہنچا دیتی ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے جس میں عمل نہیں ہے۔ تو یہ ساری کتابیں، کتاب التوحید میں جائیں، اعتصام بالکتاب والسنہ میں جائیں، اخبار الاحاد میں جائیں، باقی کئی مباحث ہیں، اس میں کیا کی ہے اہل حدیثوں نے؟ اہل حدیثوں نے وہی خرابیاں اور وہی جو ہے وہ غلطیاں جو عقیدے میں تھی، جو علم حدیث کی غلطیاں تھیں، جو اصول فقہ میں غلطیاں تھیں، ان کو جو ہے وہ علماء اہل حدیث نے ٹھیک کیا۔ اور یہ اہل حدیثوں کا ایک یہ ذمہ داری ہے اہل حدیثوں کی۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں، کیا تھے، کیا ہم وہ ہیں؟ اگر ہیں تو اہل حدیث ہیں، نہیں ہے تو پھر کیا ہیں؟ پھر نام کے اہل حدیث ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اہل حدیث نے پوری تاریخ میں اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ دوسروں کی ہوئی غلطیوں کی تصحیح، رد، نقد، دحض، یہ کس نے کیا؟ یہ اہل حدیثوں نے کیا ہے تو ہوا ہے، نہیں کیا تو نہیں ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جس علاقے میں
بدعات، شرک اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ معاشرے پہ غالب آتی ہیں نا، ایسے نہیں غالب آتی. وہاں پہ موجود اہل حدیث انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہوتی ہے. جب اہل حدیث جو ہے نا، جب موحد کمزور پڑے گا تو شرک اور مشرک بڑھے گا، طوفان اٹھے گا بھائی. جب سنی جو ہے وہ کمزور پڑے گا، حالات پہ اس کی گرفت کمزور ہوگی دعوت اور تبلیغ میں، تو بدعات جو ہیں وہ بڑھیں گی. روزانہ نئی سے نئی بدعت جنم لے گی اور معاشرہ بدعات سے بھر جائے گا. یہ سالوں کے اندر بھرا ہوا بدعات و شرک کا معاشرہ، اس کو صفائی کرتے آپ کو صدیاں لگیں گی پھر. تو یہ اب دیکھو اصول فقہ میں ایک ایسا منہج چلا کہ قاعدہ بنانا ہے تو ایسا بنانا ہے کہ جس سے وہ سارے مسائل یا کافی سارے مسائل جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کا دفاع ہو جائے. اور کہا جائے بھائی ہم نے تو یہ اس قاعدے کی بنیاد پہ کہا. میاں تو قاعدہ پیش کر رہا، قاعدہ آسمان سے اترا ہے یا تو نے بنایا ہے؟ اگر تو نے بنایا ہے تو قاعدے کی کیوں ہمیں آپ جو ہے نا دلیل کے طور پہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں نے دے دی، خاص کی بحث کو آپ پڑھیں، اور جو مدرس حضرات یہ کتابیں پڑھتے پڑھاتے یا انہوں نے کچھ پڑھی ہیں، مطالعہ کیا ہے، اب اس میں یہ خاص کی وہ تعریف کیا کریں گے دیکھتے جائیے. تعریف یہ ہوگی ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد ولا يحتمل البيان ويتناول مدلوله قطعا، کہ خاص ایسا لفظ ہے جو ایک مخصوص معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور وہ ایسا معنی ہے کہ جو منفرد اکیلا معروف معنی ہے کہ اس میں اتنا واضح ہے، اتنا قطعی ہے، اتنا یقینی ہے کہ اس میں پھر بیان اور تفسیر کا احتمال باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نے اصطلاح کا نام رکھ لیا خاص، اور اس کی آپ نے تعریف جو ہے نا وہ کر ڈالی. نہ ہمیں اس کے نام پہ اعتراض ہے، نہ ہمیں اس کی تعریف پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے، اعتراض کہاں ہے؟ اعتراض وہاں ہے کہ جب آپ جو مسائل جن کو خاص کے نام پہ آپ بیان کر کے ایک حکم لگائیں گے، وہاں اعتراض ہے کہ یہ نہ تمہاری تعریف اور نہ تمہارا حکم وہاں منطبق نہیں ہوتا. اور یہ کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ اس پہ تخریج کرتے ہیں وہ کون سا مسئلہ ہے؟ رکوع سجدے میں طمأنینہ، یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا وہ کیا؟ وہ حدیث معروف ہے، حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے ایک معروف ہے کہ ایک آدمی نے رکوع سے اٹھ کے سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان یہاں اس نے اعتدال نہیں کیا، طمأنینہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے اس سے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جن غلطیوں کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اپنے سامنے اپنی مسجد میں اس کی نماز کو یہ کہا کہ تو نے نماز تیری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پڑھی تو نے ہے، لیکن وہ نہیں ہے. یہ نماز کو باطل قرار دے دیا، دوبارہ پڑھی نا اس نے، سبارہ بھی پڑھی. ٹھیک ہے، اس مسئلے میں حنفی فقہ کا موقف یہ ہے کہ یہ رکوع اور سجدے میں یہ طمأنینہ اور اعتدال جو ہے یہ شرط صحت نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. ہاں یہ کہیں گے کہ اس میں نقص آ گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی کتنا نقص آیا ہے. آپ نے کہا نا نقص آ گیا، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بتانا یہ فرض ہے کہ آپ اس نقص کی مقدار متعین کریں. کتنا آیا ہے؟ ماشا، گرام، تولہ، من، کیلو، کتنا آیا؟ کوئی پتہ نہیں.
اب یہ مسئلہ ان کا صراحتاً نص کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں تم انینہ کیوں شرط کے طور پہ زائد کریں تو اس میں خاص کا بیان لازم آتا ہے، جبکہ خاص ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو بیان کا متحمل نہیں ہوتا۔ اچھا چلو بھائی بتائیے وہ کہاں ہے خاص، کون سا لفظ خاص ہے کہ جس میں تفسیر اور بیان لازم آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو اس میں ورکعوا واسجدوا، قرآنی نص میں یہ حکم ہے کہ رکوع کرو سجدہ کرو۔ یہ زیادت والی جو زیادت الطمانینہ والی جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے، اس سے قرآن کی زیادت لازم آ رہی۔ یہ 3-4 مسئلے یہاں اکٹھے کر دیں گے، یہ زیادت کا مسئلہ بھی ہے، یہ بیان خاص کا مسئلہ ہے، کہ وہ مسئلہ الگ ہے یہ مسئلہ الگ ہے۔ اچھا جی کیسے بیان آ رہا ہے اس کا؟ کہتے ہیں جی دیکھو ہمارے نزدیک رکوع جو ہے نا یہ خاص ہے۔ خاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص جی ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو معنی ہے بھی ایک اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی وہاں ضرورت ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو کیا رکوع کیسے خاص ہے؟ کہتے ہیں جی رکوع ایسے خاص ہے کہ رکوع کا معنی ہوتا ہے الانحناء۔ رکوع کا معنی کیا ہے؟ اس کا خصوص کیا ہے؟ الانحناء، صرف ایسے جھک جانا، اس کو جو ہے نا وہ رکوع کہتے ہیں۔ اور رکوع کے لفظ کا جو خصوص ہے وہ خصوص کیا ہے؟ الانحناء۔ اچھا اب انحناء میں جب آپ یہ شرط زائد کریں گے کہ اس میں اعتدال ہو، انحناء ایسا ایسے ہے یا انحناء بالکل بالاعتدال ہے، تو شریعت میں تو اعتدال کی شرط ہے نا، تو کہتے ہیں یہ جب کریں گے تو یہ وہ چونکہ رکوع قرآن میں بھی آیا ہوا ہے وہ قطعی ہے، اور یہ جو ہے نا خبر واحد میں آ گیا یہ ظنی ہے، لہذا یہ ایک تو زیادت علی القرآن ہو جائے گی، دوسرا یہ رکوع کا بیان لازم آئے گا، پھر وہ انحناء کے اوپر کچھ زائد کریں تو وہ تفسیر اور بیان کے معنی میں ہوگا کہ جو جائز نہیں ہے خبر واحد سے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے بھائی، یہ جو آپ نے کہہ دیا ہم یہ پوچھنا چاہیے نا کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ آپ نے تو کبھی نہیں پوچھا کرو۔ یہ جو انحناء آپ نے خصوص جو رکوع کا انحناء متعین کیا کہ سیدھے سے تھوڑا سا ایسے جھک جانا، یہ رکوع کے تقاضے پورے ہو گئے۔ آیا یہ خصوص شرعی ہے لغوی ہے کیا ہے؟ کیونکہ رکوع جو قرآن میں آ گیا ہے تو وہ تو اصطلاح قرآن کی ہوئی نا، لغت کی بات تو نہ رہی، وہ تو قرآن کی بات ہوگی، نہ وہ کسی فقیہ کی ہے، نہ اصولی کی ہے، نہ مجتہد کی ہے، وہ تو رکوع اصطلاح ہے شریعت کی۔ شریعت جیسا رکوع ہمیں بتائے گی ہم ویسے کریں گے، اور جیسے شریعت نے رکوع کا تصور ہمیں دیا ہے وہی خصوص شرعی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ دیکھو یہ کتنی، چونکہ پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، قاعدہ کے پیچھے جو عامل ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے علمی، ایک مذہب کا دفاع ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ لغت میں گارنٹی والی بات کس کی ہے آپ بتائیں گے؟ یار جو واضح اللغات ہے، جس نے یہ لغتیں پیدا کی ہیں، اگر وہ رکوع کی تفسیر انحناء نہ کرے تو بھائی مولانا اصولی صاحب آپ کے انحناء کے خصوص کو ہم کیسے مان لیں بھائی؟ رکوع کے قرآنی نصوص میں جو استعمالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکوع کو سجدے کے معنی میں بھی استعمال کی ہے قرآنی نصوص میں یا نہیں؟
جا کے دیکھی، میں نے نہیں بتانا، آپ بھی کچھ محنت کریں گے جا کے، کہ رکوع کا لفظ جو ہے وہ خر راکعا وانابا، یہاں خر راکعا کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے کیا کیا؟ ساجداً، کیونکہ خرور کا لغوی معنی جو ہے وہ رکوع کے ساتھ، جو عام رکوع ہے اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ سارے جو کلمات ہیں ان کا آپس میں کوئی تناسب بھی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، تو اب ان بھائیوں نے کیا کہا، بڑی طویل ہے، بڑا لمبا، اور مطلب کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا کہ دیکھو جی ہاں زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور اس سے زیادہ تعالیٰ القرآن جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، بات پھر وہیں آ جائے گی، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا یہ کہ فتنہ اور فساد ہے شرعی علوم کے اندر جو داخل کیا گیا خبر واحد اور متواتر کی بنیاد میں۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اور میں بڑی جگہ پہ عرض کرتا ہوں، بڑے لوگ الرجک بھی ہوتے ہیں، تو لیکن بات تو حقیقت ہے کہ جب آپ متواتر کی کوئی تعریف ہی نہیں کر پائے، اس کی تعریف نہیں کر پائے تو خبر واحد کی نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی، سلجھی ہوئی ایسی تعریفیں آپ آج تک بیان ہی نہیں کر پائے ان دونوں اصطلاحوں کی، اور ان کے ساتھ آپ نے بھاری بھرکم اتنے بڑے احکامات جو ہے وہ اتنے پکے کر کے فٹ کر دیے ہیں کہ آپ اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ علمی ہے ان علوم میں، کچھ آپ بھائیوں کو جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ باتیں سمجھنا بھی ہوگی اور جرت بھی پیدا کرنا ہوگی، ذرا محنت بھی کرنا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ صرف وہ درسیات تک محدود اور بس علم ختم ہو گیا، یہ ذرا اس سے آپ نکلیں، اس سے بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے جناب کیا کیا کہ وہ خاص کی ایک اصطلاح بنا کے اس پہ کتنے مسئلے کہ جن میں ان کا جو فقہی مذہب ہے وہ شرعی نصوص کے خلاف ہے، اس کو تحفظ دیا اس قاعدے کی بنیاد میں۔ یہ میں اشاریتاً میں دے رہا ہوں، جا کے ان کتابوں کو پڑھو، مطالعہ کرو، پڑھی ہوں گی، مدرسے میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو پڑھیں جا کے، اس میں جو تخریجات جو کرتے ہیں کہ جی اچھا رکوع کا مسئلہ کیا، سجدے کا مسئلہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خصوص انہوں نے بیان کیا، یہ کس کا خصوص تھا؟ شریعت کا تو ہے نہیں، لغت کا بھی یہ خصوص نہیں، تو آج آ کے ہم جو رزلٹ نتیجہ نکالیں گے معذرت کے ساتھ وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارے خصوص حنفی خصوص ہیں، نہ یہ لغوی ہیں نہ یہ شرعی ہیں۔ تو بھئی حنفی خصوص جو ہے وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اس کا شریعت سے اور فقہ اسلامی سے کیا تعلق ہے؟ اس کھلی کھلی سی بات ہے ذرا، اور یہ کھل کے بات کہنا پڑے گی۔ فقہ اسلامی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ فقہ حنفی کے ساتھ تو ہے، لیکن فقہ اسلامی کے ساتھ کیا تعلق؟ اسی طرح آگے اگلا مسئلہ وضو کا آ گیا کہ وضو میں نیت اور جو شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور ترتیب، یہ 3-4 مسئلے جو وضو کے ہیں وہ بھی انہوں نے اسی طرح وہ خاص پہ اس کو تخریج کیا۔ ذرا گہرائی میں جا کے آپ پڑھیں گے، آج جو میں بتا رہا ہوں تو آپ کو کافی سمجھ آئے گی۔ اس میں کیا کیا؟ دیکھو جی قرآن میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک غسل کا لفظ آیا، ایک مسح کا لفظ آیا۔ مسح جو ہے وہ اس کا معنی ہے الاصابہ، مسح کا خصوص کیا ہے؟ الاصابہ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ طمأنینہ جس پہ نص موجود ہے وہ تو اس کو تو ٹھکانے لگا دیا، اپنی طرف سے رکوع اور سجدے میں کافی ساری شروط صحت زائد کر دی اپنی طرف سے۔ یا فقہی کتابوں میں جا کے پڑھیں کہ جو رکوع اور سجدے کی شروط صحت ہیں اس کو آپ ذرا دیکھیں گے، لسٹ دیکھیں گے تو کافی ساری ایسی شرطیں ہیں جو انہوں نے اجتہاد سے زائد کی، لیکن اس سے جو ہے نا وہ بیان خصوص لازم کوئی نہیں آیا۔ یہ طمأنینہ پہ جس پہ نص موجود ہے اس سے جو ہے نا وہ خصوص لازم آ گیا، یہ کیا چیز ہے؟
اس طریقہ کار کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اس میں بیسیوں مسائل ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں جو اسی نہج پہ جو ہے نا وہ چلائے گئے ہیں۔ خاص کی بحث کو آپ پڑھ لیں جا کے، پھر آگے جا کے حکم یہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ چونکہ قطعی ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے اپنی دلالت میں یقینی، بس اس میں جو ہے نا وہ گنجائش ہی نہیں ہے اس کے تفسیر کی اور بیان کی اور زیادت کی، اسی پہ آگے جا کے پھر امر اور نہیں کو جو ہے نا وہ تخریج کرتے۔ اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اب امر جو ہے وہ کس نے کہا ہے کہ امر جو ہے وہ کسی ایک معنی میں اس کی دلالت قطعی ہے؟ امر کے بارے میں بیسیوں معانی ہیں امر کے بارے میں جو اصولیوں نے، فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ امر کا یہ بھی معنی ہوتا ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تقریباً 35 سے 40 معانی تک جو ہے وہ تعداد اصولی کتابوں میں امر کی دلالت کی موجود ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی جس لفظ کے لغت عربی میں اور قرآنی استعمال میں 35-40 معانی موجود ہیں، اس کو خاص آپ ما وضع لمعنى معلوم علی الانفراد ولا يحتمل البیان، یہ کیسے فٹ کریں گے؟ اس پہ ہوتا ہے اتنے معانی کے بعد پھر اس میں کو 15-16 مذہب ہیں لوگوں کے، علماء کے، اصولیوں کے، کہ ان معانی میں امر جو ہے یہ حقیقت کس معنی میں ہے؟ وجوب میں ہے، استحباب میں ہے، اباحت میں ہے، یا طلب شامل میں ہے، کس میں ہے؟ کم و بیش کوئی 15-16 مذہب ہیں، یعنی اتنا اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ جو اتنا اختلافی مسئلہ ہے اس کو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعی ہے۔ وہ قطعی کیسے ہوگا؟ جو اتنا ہی جس میں 2 اختلاف ہو جائے وہ قطعی نہیں رہتا، تو یہاں تو 15-16 اختلاف کیسے قطعی ہو گیا بھائی؟ لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ نہیں، پیچھے سارے اس اصول سازی کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی علمی حقیقت تو ہے نہیں۔ علمی حقیقت 2 چیزیں علمی حقیقت ہیں بڑی ان کے نزدیک، ایک دفاع مذہب، دوسرا پھر یہ ہے کہ امام شافعی نے جو کچھ کہا ہے نا بس اس کی مخالفت کرنا ہی کرنا ہے۔ نحن نقول کذا والشافعی یقول کذا، فقہ کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں اور اصول کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، تو یہ بذات خود یہ تعبیر، یہ انداز، یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی ایک مخصوص قسم کی حساسیت، جھگڑا، دشمنی، عداوت، حساب کی برابری جو ہے نا وہ اس قاعدے کے پیچھے کار فرما ہے، حقیقت علمی کار فرما نہیں ہے۔ اب وجوب امر کے بارے میں کیا انہوں نے کیا؟ اس میں چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جی جو وجوب ہوتا ہے یہ صیغہ امر کے علاوہ اور بھی تعبیریں ہیں، یا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وجوب اخذ ہوتا ہے، فعل رسول سے۔ اس کے لیے امر کا صیغہ جو لغت عربی میں ہے اس کے ذریعے اس کو استعمال کر کے وجوب پیدا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ وہ صیغہ نہ بھی ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نوعیت ایسی ہے کہ جس سے یہ جو بتا رہی ہے کہ یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد حنفی بھی قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی کام پہ جو ہمیشگی مداومت ہے یہ دلیل وجوب ہے۔ تو اب پیچھے جھگڑا کیا ہو؟ بس وہ شافعی یقول کذا ونحن نقول کذا۔ تو بہرحال یہ لمبی داستان ہے، سٹوری ہے، اس کو آپ جب پڑھیں گے ان کتابوں میں تو آپ کو یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ اصولی کتابیں جو لکھی گئی ہیں یہ مختلف طریقوں سے لکھی گئی ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، اور پھر کوئی ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جو حقیقت میں وہاں پہ یا کسی کے ساتھ حساب برابر کرنا مقصود ہے، یا پھر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے مذہب کا دفاع مقصود ہے
قاعدے کے ذریعے، نص سے تو نہیں ہوتا، نص اس کے خلاف جا رہی ہے، تو چلو نص کو کسی نہ کسی طرح کو قاعدہ بنا کے تو اس نص کو اس قاعدے کے تابع کر کے وہاں سے اپنی، یار اس تکلف کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کون سا علم ہے؟ کہاں کی یہ غیرت ایمانی ہے کہ جو اس طرح کے کام کو جواز کا باعث بنے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ سارے اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات ہیں، ان اصولی کتابوں میں مزید میں آگے نہیں جاتا۔ تو یہاں تک یہ بات میں اب دوبارہ کلوز کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں کہ دیکھو اصول فقہ کا جو اصل مادہ ہے وہ کہاں تک ہے؟ وہ وہی ہے استدلال من الکتاب والسنہ، لفظی تحلیل، جملے کی تحدید، اور پھر اس کی نوعیت دلالت کہ وہ اپنے معنی دینے میں محتمل ہے، غیر محتمل ہے، اس کے سارے جو ہے نا آگے وہ اصطلاحیں بھی آ رہی ہیں، تفصیلیں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ جو میں نے وہاں آپ کو سمجھانا تھا پہلے سمجھا رہا ہوں تمہید کے طور پہ، کہ وہ پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے پس منظر کا علم ہو، وہ جب پڑھیں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم کم لگانا پڑے، اور اس کے بعد حکم شرعی کی بحثیں ہیں یا قیاس کی ایک جو ہے نا وہ بحث ہے جو بڑی جاندار بحث ہے علی کل حال۔